فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اردن کا دورہ، شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ شاہ عبداللہ دوم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی افواج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ملکوں کی افواج کے تاریخی اور گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ افغان طالبان خوارج کی سرپرستی ختم کریں، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم۔ مذاکرات کے تیسرے روز پاکستان نے واضح کر دیا کہ کچھ منفی عناصر اور بیرونی اثرات بات چیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور دوست میزبان ملک سنجیدگی کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان تحریری وعدے سے گریز کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے اب تک کے رویے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز استنبول مذاکرات کا دوسرا دور 13 گھنٹے جاری رہا تھا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری کا آخری مرحلہ، پیپلز پارٹی کا نمبر پورے ہونے کا دعویٰ، تحریک عدم اعتماد تیار کر لی، نون لیگ کو بھی ہم رکاب کرنے کا مشن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے حکومتی کمیٹی برائے امور کشمیر کی ملاقات۔ احسن اقبال کی سربراہی میں وفاقی وزیر امیر مقام اور رانا ثناء اللہ نے صدر سے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی اور آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر غور۔ ذرائع کے مطابق صدر زرداری نے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کر کے آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر مدد مانگی تھی۔ ریاست کے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کا اعلان کل بلاول بھٹو خود کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر، چودھری یاسین اور سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے چودھری لطیف اکبر آئندہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے، انہیں بلاول بھٹو اور مرکزی قائدین کا اعتماد حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کو 32 اراکین کی حمایت حاصل۔ تحریک عدم اعتماد پر نئے شامل ہونے والے MLAs کے دستخط کرا لیے گئے۔ نمبر گیم پورا ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا چیلنج، کہا عدم اعتماد جمہوریت کا حسن ہے، جب تک میرے پاس اختیار ہے فرائض انجام دیتا رہوں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی، جس گھر میں جنم لیا اسے اپنی خاطر آگ نہیں لگا سکتا، اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوں، جلد پریس کانفرنس کروں گا جس میں تفصیلی بات ہوگی۔ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر نے چودھری انوار الحق کے استعفے کی خبریں جھوٹ قرار دیتی، کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے صدر آزاد کشمیر کو کوئی استعفیٰ نہیں بھجوایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں قومی سیاسی امور پر بات چیت، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات خیر سگالی تھی، کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی، مجھے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی ہے نہ ایسی بات ہوئی، معلوم ہے ہمارے پاس کتنے ارکان ہیں، ہم انہی ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے۔ صحافی نے سوال کیا پاک افغان امن مذاکرات سے متعلق آپ سے رابطہ کیا گیا تو کردار ادا کریں گے؟ جواب دیا مذاکرات کی کامیابی کے لیے اگر سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو ہم مثبت جواب دیں گے، ملکی مفاد ہماری ترجیح ہے، اسی کے پیش نظر کام کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں نے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پیدا کیا، ان کی کاوشوں سے لاکھوں زندگیاں بچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، لکھا کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی قیادت اور عوام کو کوالالمپور امن معاہدے کی مبارکباد دیتا ہوں، دونوں ملکوں کے عوام نے امن کی نئی تاریخ رقم کی۔ صدر ٹرمپ نے کوالالمپور پیس ایکارڈ اور غزہ امن منصوبے میں کلیدی کردار ادا کیا، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔
امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزا قرار دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیوز بریفنگ میں کہا، امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کی مضبوطی نئی دلی کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات یا دوستی کی قیمت پر نہیں۔ ہمیں بہت سے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع دکھائی دیتا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بھارت کے بھی کچھ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں۔ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم پنجاب کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ پنجاب میں امام مسجدوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی کا مناسب عمل ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائے کی رابطہ سڑکوں کی مرمت مکمل۔ تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصاً بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں معافی مل گئی۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فیس لیس ای ٹریکنگ سسٹم کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں مگر نتائج بھی چاہیے ہوں گے۔ ایسا نظام بنائیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پہلی بار معافی، دوسری بار ڈبل چالان لیا جائے۔ ٹریفک اہلکار کو چالان پر 15% کمیشن ملے گا۔ غلط چالان کیا تو 30% جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ صحافی امتیاز میر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ کرنگی پولیس اور وفاقی حساس ادارے کی کارروائی، 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے، ملزمان کی شناخت سید جلال زیدی، شہاب، احسن عباس، فراز احمد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کا تعلق پڑوسی ملک سے ہینڈل ہونے والی کالعدم تنظیم سے ہے۔ تنظیم کا سربراہ پڑوسی ملک میں ہے۔ ملزمان کو پڑوسی ملک سے ہی مالی معاونت اور ٹارگٹ ملتے تھے۔ صحافی کو گزشتہ ماہ کراچی کا لاہور کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسٹیٹ بینک کا چوتھی بار شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے، افراط زر کی موجودہ سطح اور سیلاب کے پیش نظر شرح سود کو برقرار رکھا گیا۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام نے پالیسی ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان میں شرح سود خطے کے دیگر ملکوں سے زیادہ ہے۔ کاروبار کی بہتری کے لیے شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے۔ شرح سود برقرار رکھنے سے کاروباری ماحول شدید متاثر ہوگا۔ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہوتی تو پیداواری لاگت کم ہوتی ہے، مہنگائی میں بھی کمی آتی۔